اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. جے مومن بننا چاہتے پھر بن خدمتگار نبی دا. سبحان اللہ. جے مومن بننا چاہتے پھر بن خدمتگار نبی دا. جے توحید دی لذت پاونی جے پھر کر اقرار نبی دا. سبحان اللہ. جے توحید دی لذت پاونی جے پھر کر اقرار نبی دا. اور علامہ صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہے تھے. انہی کا مہینہ ہے جمادی الثانی. چار یار نبی دے عاشق کہ کوئی جس سے نہ چارا ورگا. سبحان اللہ. چار یار نبی دے عاشق کہ کوئی جس سے نہ چارا ورگا. نہ اس دھرتی تے کوئی پیدا ہویا انہاں یاراں پیار. سبحان اللہ. نہ اس دھرتی تے کوئی پیدا ہویا انہاں یاراں پیار ورگا. نہ کوئی پیدا ہویا نہ کوئی پیدا ہونا انہاں جان بہارا ورگا. سبحان اللہ. نہ کوئی پیدا ہویا نہ کوئی پیدا ہونا انہاں جان نثارا ورگا. آزم شان صدیق دا کی دساں کو یار ہزاراں ورگا. آزم شان صدیق دا کی دساں کو یار ہزاراں ورگا. سبحان اللہ. اسی سارے چار یار نبی پیار کرنے تے پانچ دن بعد نبی پیار. سبحان اللہ. دو جگ وچ آرام جے چاہی دو جگ اے جگ دنیا میں تے آخرت میں. دو جگ وچ آرام جے چاہی نہ چھڈی در پنج تن دا. سبحان اللہ. دو جگ وچ آرام جے چاہی نہ چھڈی در پنج تن دا. اور کسے تو ڈرنا پاویں رکھے دل وچ ڈر پنج تن دا. واہ واہ. نہ منظور عبادت تیری جے دل وچ پیار اگر پنج تن دا. واہ. نہ منظور عبادت تیری جے دل وچ پیار اگر پنج تن دا. آزم اونوں اگ کیوں ساڑے جے دل وچ گھر پنج تن. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. شان صدیق اکبر. آزم آگ کیوں ساڑے جے دل وچ گھر پنج تن دا. جے امتی بننا چاہتے محبوب دے نام تو وک جا. جے امتی بننا چاہتے محبوب دے نام تو وک جا. سر سٹ کھت در لجپالو تے تو نوکری کرنا
میں امتی پاک نبی دایا اس گل کفن تے لکھ جا جا سائل ہک دا تاں برسے جا سائل ہک دا تاں ہو سے ہو ہک دے ہک دا ہک جا سبحان اللہ ہو ہک دے ہک دا ہک جا یعنی خدا کے محبوب کا نوکر بن جاؤ خدا بھی ایک ہے اور خدا کا محبوب مصطفیٰ بھی ایک ہے تو اس کی ایک بن جاؤ بس کسی اور کا پیار دل میں نہ رکھو میرے عزیز محترم پیارے بھائی چھوٹے محمد علامہ آصف صاحب فاضل ڈیرا ہیں ماشاءاللہ آپ کے خطیب ہیں سریلے ہیں ماشاءاللہ جشیلے ہیں ان کی موجودگی میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہے دستبوسی کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے قرآن مجید میں مارکیٹ میں جائیں تو کوئی بھی چیز آپ خریدیں تو خریدتے وقت جو دکاندار ہوگا وہ آپ کو نا ایک چھوٹی سی گائیڈ دے گا انسٹرکشن گائیڈ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل یا موبائل یا یو پی ایس یا بیٹری یا سولر جو بھی ہے اس کے چلانے کا طریقہ میتھڈ آف یوز لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے چلائیں گے اگر ایسے چلائیں گے تو صحیح چلے گی اگر ایسا نہ چلائے تو خراب ہو جائے گی کوئی بھی چیز ہے جنریٹر ہے کسی قسم کی کوئی بھی مشین ہے تو اس کے چلانے کا طریقہ اوپر لکھا ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے زندگی میں آنکھ کھولنے سے پہلے رب کائنات نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک کمپریہنسو بک بھیجی جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں زندگی گزارنے کا اس کے اندر مکمل میتھڈ آف وے آف لائف لکھا ہوا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے رب کائنات نے قرآن کے اندر ہمیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے فرمایا قرآن مجید کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میری یاد سے روگردانی کی میرے ذکر سے پشت کیے فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا اس کا زندگی میں رہنا ہم اوکھا کر دیں گے زندگی گزارنا ہم تنگ کر دیں گے ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دنیا میں دیکھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن آخرت میں اللہ سے دعا کریں اندھیرا اٹھایا جائے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جس نے میری یاد سے منہ موڑا میرے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشۃ ضنکا زندگی تنگ کر دیں گے زندگی کے اندر سارا کچھ موجود ہوگا کھانا پانی صحت پیسہ دولت بینک بیلنس بزنس گاڑی مربع کوٹھیاں سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود زندگی گزارنے پہ دل سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا دل تنگ ہوگا دل مطمئن نہیں ہوگا دل مطمئن کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان اللہ دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دلوں کا سکون اگر تمہیں چاہیے پھر دوڑنے کی ضرورت نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو بھی سکون عطا فرمائے گا ذہنوں کو بھی سکون عطا فرمائے گا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الطائفہ ہے شیخ الطائفہ اولیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے کے آپ نے تصوف پہ کتاب لکھی صوفیزم پہ تصوف پہ 12 سال لکھنے پہ لگا دیے کتنے جی 12 سال لگا دیے لکھنے پہ 12 سال کتاب کو لکھا پھر 12 سال اس کتاب کی ورق گردانی کی پڑھا نوک پلک کیا کانٹ چھانٹ کی تراش تراش کی اس میں چیزیں کٹ کر دی کچھ ایڈ کر دی کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف کوئی قرآن و حدیث کے اگینسٹ نہ جائے مخالف نہ جائے کوئی بات 12 سال لکھنے پہ لگائے 12 سال پڑھنے پہ لگائے کہ اس کے اندر کوئی چیز شریعت کے مزاج کے ٹکراؤ میں یا خلاف میں نہ آئے 12 سال یہ کتنے ہو گئے 24 سال پھر 12 سال صبح شام سوچتے رہے کہ امت کو یہ عظیم تحفہ یہ گفٹ پیش کروں کہ نہ کروں امت کو تحفہ دوں کہ نہ دوں
12 साल की मेहनत शाका लिखने के बाद, 12 साल पढ़ने के बाद, 12 साल सोचने के बाद, 36 साल जिंदगी का एक अहम अरसा गुजार के उस किताब के बारे में तसव्वुफ पे जो कुरान हदीस का निचोड़ पेश करके लिखा, 36 साल गुजरने के बाद एक दिन ख्याल आया, सारी किताब को पढ़ लेने के बाद, जुनैद रब के कुरान के होते हुए जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है, अल्लाह का कुरान दुनिया जहान के लोगों को काफी हुआ। किताब को बंद किया, संदूक में डाला, संदूक में डाल के दरिया दजला, मिस्र के दरिया के अंदर जाके फेंक दिया। मिस्र के दरिया दजला के अंदर संदूक को डाला तो दरिया ने अपना रास्ता छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया अपना, संदूक को दरिया ने अपनी आगोश में ले लिया। आपके खादिम ने पूछा कि ये क्या था, ये क्या करामत वाली इज्जत और अजमत वाली चीज़ थी कि जिस आपने संदूक डाला तो दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। तो जुनैद बगदादी ने कहा, मैंने बताना तो नहीं था लेकिन चलो बता देता हूँ ताकि उम्मत को मैसेज दे देना मेरा कि लोगों, जुनैद बगदादी ने 12 साल किताब लिखने पे लगाए, 12 साल पढ़ने पे लगाए, 12 साल सोचने पे लगाए कि उम्मत को ये तोहफा दूँ कि ना दूँ, पेश करूँ कि ना दूँ। 36 साल के बाद जुनैद बगदादी इस रिजल्ट पे पहुँचा, इस नतीजे पे पहुँचा कि जुनैद अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान के होते हुए जुनैद की किसी किताब के हमारे पास कुरान मौजूद है। हमने सारे उलूम सीखे, साइंस सीखी, मैथ सीखा, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ सीखा, लेकिन हमने कुरान नहीं सीखा। हमने कुरान नहीं सीखा जो कुरान हमें कहता है कि अल्लाह का जिक्र करो, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और हम अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। कुरान मजीद में है फ़वैलुल लिल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया जो अपनी नमाजों से भूले बैठे हैं उनके लिए वैल है, वैल। और इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वैल जहन्नम की एक वादी है और ये इतनी सख्त वादी है कि जहन्नम खुद इस वादी से पनाह मांगती है। इस वादी के अंदर दोज़खियों का पीप और खून डाला जाएगा और वो इनको पिलाया जाएगा जो नमाज से भूले बैठे हैं, यानी वक्त पे पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दिया, कभी गफलत कर दी, कभी सुस्ती कर दी। अल्लाह का जिक्र तो हमें कहता है कि अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, कुरान पाक पढ़ो, नमाज कायम करो, वालिदैन के साथ मोहब्बत हो, सलूक से पेश आओ, एहतराम करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बारहा मुतअद्दिद मकामात पे ये हुक्म दिया नमाज का कि नमाज ना छोड़ो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज मंजर दिखाया गया, जिब्रील अमीन और हज़रत मीकाईल पास हैं, आपके साथ खड़े हैं और एक फरिश्ता ड्रोनी शक्ल वाला एक बड़ा भारी पत्थर उठा के बंदे के सर पे मारता है, सर कुचल के रख दिया जाता है। जैसे हम चटनी नहीं वो करते ऐसे सर कुचल के रख दिया जाता है। सरकार बड़े मुताज्जिब हुए, कहा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहि सलाम ने मुताज्जिब होकर पूछा, जिब्रील व मीकाईल ये कौन है? तो अर्ज किया आगे चले, आगे चले, लोगों को और अज़ाबात दिखाए गए। आखिर पे जिब्रील व मीकाईल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जो पहला बंदा जिसको पत्थर के साथ सर कुचला जा रहा था, फिर सर ठीक कर दिया जाता, फिर कुचला जाता, या रसूलल्लाह ये वो बंदा था जो नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के वक्त सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज छोड़ देता था। और या रसूलल्लाह ये सलूक, ये बर्ताव, ये बिहेवियर इसके साथ क़यामत तक होता रहेगा, जब तक कब्र में मौजूद है, क़यामत कायम नहीं होती, क़यामत के कायम होने तक इसके साथ यही सलूक किया जाता रहेगा कि पत्थर के साथ इसका सर कुचला जाता रहेगा, फिर ठीक कर दिया जाएगा। ये सारी ज़िंदगी कब्र के अंदर इसको सजा दी जाएगी, कब्र की जितनी भी ज़िंदगी है, और फिर क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हारून और हामान, फ़िरऔन और कामान जो है, हामान जैसे लोगों के साथ करेगा, कारून जैसे, फ़िरऔन जैसे जो काफिर लोग, बदतरीन काफिर, उनके साथ अल्लाह ताला इनका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का थम भरने वालों, अपने सांसों को अपने खालिक के हुजूर लगाओ, कबल इसके कि हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। आते हुए अज़ान, जाते हुए नमाज, मुख्तसर से वक्त में आए और चले गए। जब पैदा हुए थे तो अज़ान दी गई थी, उस अज़ान की नमाज नहीं होती, और जब मरते हैं, जनाजा होता है, तो उस जनाजे की नमाज की अज़ान नहीं होती। वो पहली अज़ान थी जब पैदा हुए थे, जब मुअज्जिन ने कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब हमारे कानों में ये आवाज़, ये प्यारी सदा लगाई गई, ये पुरसकून सदा हमें सुनाई गई, तो हमें मुबारकबाद दी गई, मुबारक हो तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के दुनिया में तशरीफ। हमारे पास कुरान पाक मौजूद
موجود ہے، جامع کتاب ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے پیار کریں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری پریکٹیکلی لائف جو ہے وہ کیسے ہم نے عملی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ یہ جب آپ اپنے علماء سے بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، سوالات کریں گے تو آپ کو زندگی گزارنے کا قرآن حدیث کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ امت مسلمہ ہمیں دیکھیں ذرا، رمضان المبارک آتا ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہماری زندگی سے قرآن ٹھپ، قرآن بند کر دیا جاتا ہے۔ 11 مہینے قرآن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کھولتا ہی نہیں ہے، حالانکہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کی طرف بھاگا جا رہا ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تو واپس پلٹا، تو واپس پلٹا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے، جتنا خلا ہے، تیرے گناہوں سے بھر جائے، تو ایک قطرہ آنکھ سے آنسو کا بہا دے، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کے سمندر کو جوش دوں گا، تیرے ایک قطرے کی آنسو کی قیمت اتنی ہوگی کہ جو تیرے گناہ ہیں آسمانوں سے لے کر زمین تک سارے گناہوں کو ایک قطرے کے ذریعے سے مٹا دوں گا، معاف فرما دوں گا۔ دعا تو صحیح، اب تنگی داماں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، وہ کیا دے سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں دے سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنی سانسوں کو اپنے رب کے نام لگائیں قبل اس کے کہ ہماری سانسیں گلے تک اٹک جائیں، اور اپنے والدین سے پیار کریں، اپنے والدین کا بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت و محبت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام اور رسپیکٹ نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، میری امت میرا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کو قبول نہیں کریں، پہلے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، نماز پابندی سے ادا کریں، بڑوں کا جو حق ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک حق تک پہنچائیں، جو چھوٹے ہیں ان کو شفقت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر کے ہماری زندگی آخرت کو بہتر فرمائے۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔